کلیسیا کے ساتھ مل کر مقدسہ مریم کے بے داغ حمل میں لیے جانے کی عید مناتے ہیں۔ یہ اول درجے کی عید ہے۔ مقدسہ مریم کے بے داغ حمل میں لیے جانے سے مراد ہے کہ مقدسہ مریم اپنی ماں مقدسہ حنا کے بدن میں بے داغ حمل میں لی گئی۔ پاک کیتھولک کلیسیا ایمانی سچائیوں کو بیان کرنے اور ان کا اعلان کرنے کی مجاز ہے۔ پوپ پائس نہم نے 8 دسمبر 1854 کو اپنے پاپائی مسند سے مقدسہ مریم کے بے داغ حمل میں لیے جانے کا باقاعدہ اعلان کیا۔ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر پیدا کیا اور اس کے نتنوں میں اپنا دم پھونکا۔ آدم اور حوا خدا کے نافرمان نکلے اور نسل انسانی گناہ کی مرتکب ٹھہری۔ حضرت داؤد انسانی فطرت کے پیش نظر موروثی گناہ کا یوں اقرار کرتا ہے: دیکھ، میں نے خطا کی حالت میں صورت پکڑی اور گناہ کی حالت میں اپنی ماں کے بدن میں پڑا۔ جس طرح ایک آدمی کے وسیلے سے گناہ نے اس دنیا میں دخل پایا اور گناہ کے سبب موت نے، اس طرح موت سب انسانوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا۔ خدا کی انسان سے محبت میں پھر بھی کمی نہیں آئی۔ خدا کا منصوبہ نجات اس کی اہم دلیل ہے۔ خدا کے منصوبہ نجات میں مقدسہ مریم نے اہم کردار ادا کیا۔ وہ منجیہ دو عالم خداوند یسوع مسیح کو دنیا میں لائی۔ تمام نسل انسانی کو نجات خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے میسر آئی۔ مقدسہ مریم ہماری طرح انسان تھی، وہ بھی نجات دہندہ کی منتظر تھی۔ تاہم مقدسہ مریم اور باقی انسانوں کی نجات میں فرق ہے۔ سلام مریم کی دعا میں ہم اقرار کرتے ہیں: خدا کی ماں، ہم گناہ گاروں کے واسطے دعا کر۔ چونکہ وہ خدا کی ماں ہے، خدا نے مقدسہ مریم کو موروثی گناہ میں گرنے ہی نہیں دیا۔ نجات دہندہ کی ماں بننے کے لیے خدا نے مقدسہ مریم کو اس کردار کی حامل نعمتوں سے مالا مال کر دیا تھا۔ مقدسہ مریم اپنی ماں کے بدن میں لیے جاتے وقت نجات پا چکی تھی۔ اس لیے ہماری نسبت مقدسہ مریم کی نجات زیادہ کامل ہے۔ بہت سارے آبائے کلیسیا نے مقدسہ مریم کی پاکیزگی کا اعتراف کیا۔ خصوصاً مقدس ایرینیس نے سب سے پہلے حوا اور مقدسہ مریم کے مابین موازنہ کیا اور مقدسہ مریم کو نئی حوا قرار دیا۔ اس کے مطابق ہمارے پہلے آباء و اجداد کی طرح نئی حوا یعنی مقدسہ مریم اور نئے آدم یعنی خداوند یسوع مسیح کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے گناہ اور موت پر فتح پائی۔ گناہ اور موت پر یسوع کی فتح تکوین 3:15 میں شیطان پر فتح کی علامت ہے۔ آبائے کلیسیا جانتے تھے کہ پہلی ہوا موروثی گناہ کے بغیر پیدا ہوئی، تاہم نافرمانی کی بدولت وہ موروثی گناہ کا سبب ٹھہری۔ اس لیے نئی ہوا کے لیے بھی ضروری تھا کہ وہ گناہ کے اثر سے پاک اپنی ماں حنا کے بدن میں بے داغ حمل میں لی جاتی۔ آبائے کلیسیا مقدسہ مریم کی پاکیزگی پر ایمان رکھتے تھے، تاہم وہ اس ایمانی سچائی کو واضح طور پر بیان کرنے میں ناکام رہے۔ مثلاً مقدس اگستی نے مقدسہ مریم کی پاکیزگی کی تائید کی، تاہم موروثی گناہ سے متعلق اس کی سوچ فرق تھی۔ اس کے مطابق خداوند یسوع مسیح کمواری مریم سے پیدا ہوا۔ مقدسہ مریم کے والدین مقدس یویاقین اور مقدسہ حنا کے مابین ازدواجی تعلق تھا، اس لیے مقدسہ مریم موروثی گناہ کے ساتھ پیدا ہوئی۔ مغرب میں مقدس اگسٹین کے نظریات بڑے مقبول تھے اور مقدسہ مریم کے بے داغ حمل میں لیے جانے کے عقیدہ کی راہ میں بڑی رکاوٹ تھی۔ 7ویں اور 8ویں صدی کے آخر میں مشرقی آبائے کلیسیا جیسا کہ کریٹ کا مقدس اندریاس، قسطنطین نوبل کا مقدس جرمانوس اور مقدس جون ڈماسین مقدسہ مریم کی موروثی گناہ سمیت ہر قسم کے گناہ سے پاکیزگی پر ایمان رکھتے تھے، لیکن مغربی آبائے کلیسیا کی طرح وہ موروثی گناہ کے بھید پر کھل کر بات نہیں کرتے تھے۔ قرون وسطیٰ کے بعض مصنفین مثلاً کلیئر واکس کے مقدس برنارڈ اور مقدس تھامس اکوائنس نے مقدسہ مریم کی پاکیزگی سے انکار کیا۔
اس زمانے میں مقدسہ مریم کے بے داغ حمل میں لیے جانے کو عقیدہ کی حیثیت حاصل نہیں تھی۔ مقدسہ مریم کی پاکیزگی کو جاننے میں خدا کے پاک کلام اور آباء کلیسیا کو اتنی گہرائی سے نہیں دیکھا گیا تھا۔ موروثی گناہ کا تصور بھی اتنا واضح نہیں تھا۔ ازدواجی تعلق کو موروثی گناہ تسلیم کیا جاتا تھا۔ ماہرین الہیات سمجھتے تھے کہ ازدواجی تعلق کی وجہ سے موروثی گناہ والدین سے بچوں میں منتقل ہوتا ہے۔ وہ ازدواجی تعلق کو موروثی گناہ کا سبب سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک مقدسہ مریم کے بے داغ حمل میں لیے جانے کی حقیقت ماورائے عقل معلوم ہوتی تھی۔ اس عقیدے کو درست طور پر سمجھنے میں انہیں ایک اور دقت کا سامنا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ مقدسہ مریم کے بے داغ حمل میں لیے جانے پر ایمان خداوند یسوع مسیح کی نجات محدود کرنے کے مترادف تھا۔ ان کے نزدیک اس کا مطلب تھا کہ مقدسہ مریم کو نجات دہندہ کی ضرورت نہیں۔ مقدسہ مریم کے بے داغ حمل میں لیے جانے کی الہیات پر صدیوں بحث و مباحثہ چلتا رہا۔ آخر کار بائبل مقدس اور آباء کلیسیا کے گہرے مطالعہ نے موروثی گناہ سے متعلق روایتی سوچ کو بدل دیا۔ علم الہیات نے نیا رخ اختیار کیا اور ان تمام تر اعتراضات کا ازالہ کیا جو طویل عرصے سے الہی مکاشفہ کو مبہم رکھے ہوئے تھے۔ اس زمن میں مبارک جان ڈان اسکواٹس اس نے اہم کردار ادا کیا۔ اس کے مطابق موروثی گناہ سے مراد خدا کے فضل سے محروم ہونا تھا، بجائے اس کے کہ خدا مقدسہ مریم کو موروثی گناہ میں گرنے دیتا اور پھر اسے بچاتا۔ خدا نے شروع ہی سے مقدسہ مریم کو موروثی گناہ سے محفوظ رکھا۔ بائبل مقدس کے چند اقتباسات واضح طور پر مقدسہ مریم کے بے داغ حمل میں لیے جانے کی سچائی کو بیان کرتے ہیں۔ میں تیرے اور عورت کے درمیان عداوت ڈالوں گا، بلکہ تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان وہ تیرے سر کو کچلے گی اور تو اس کی ایڑی کی طاق میں رہے گا۔ تکوین 3:15 آیت۔ آباء کلیسیا کے مطابق اس حوالے میں عورت سے مراد مقدسہ مریم ہے۔ عورت اور شیطان کے مابین عداوت مقدسہ مریم پر شیطان کے ہر قسم کے اثر سے مبرہ ہونے کی دلیل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی ماں حنا کے بدن میں حمل میں لیے جانے کے وقت ہی سے پاک تھی، اور الصبات بلند آواز سے پکار کر کہنے لگی کہ تو عورتوں میں مبارک ہے اور تیرے بدن کا پھل مبارک ہے۔ مقدس لوکا کی انجیل 1 آیت۔ مقدسہ مریم کی پاکیزگی کا عالم تھا کہ جب مقدسہ مریم مقدسہ الصبات کے ہاں گئی تو مقدسہ الصبات روح القدس سے بھر گئی۔ اس نے نہ صرف مقدسہ مریم بلکہ اس کے مبارک بدن میں بچہ یسوع کی پاکیزگی کا بھی اعتراف کیا، اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام اے پروفیسر، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ بائبل مقدس میں کبھی کسی فرشتے نے کسی عورت کو سلام نہیں کیا، تاہم خدا کا بڑا فرشتہ مقدسہ مریم کو سلام پیش کرتا ہے۔ جبرائیل فرشتے کا مقدسہ مریم کو پرفضل کہہ کر پکارنا عورت اور شیطان کے مابین عداوت کی عکاسی کرتا ہے۔ مقدسہ مریم پر خدا کا فضل شیطان کی بادشاہی کی نفی ہے۔ چونکہ مقدسہ مریم پرفضل ہے، اس لیے وہ شیطان اور گناہ کے اثر سے پاک تھی۔ ویٹیکن مجلس دوم بھی مقدسہ مریم کے بے داغ حمل میں لیے جانے کو فرشتے کے سلام کے تناظر میں پیش کرتی ہے۔ اپنی ماں کے بدن میں پڑنے کے پہلے ہی لمحہ سے بے مثل پاکیزگی سے آراستہ ہو کر ناصرت کی کمواری نے خدا کے حکم پر فرشتے کا سلام سنا اور پرفضل کہلائی۔ ویٹیکن مجلس دوم کا منشور بنام کلیسیا، اس کا نمبر 56۔ موروثی گناہ پر کلیسیا کی درست تعلیم نے مقدسہ مریم کی پاکیزگی کو سمجھنے میں خاطر خواہ مدد فراہم کی۔ پوپ صاحبان نے اپنی تعلیم و تحریر سے مقدسہ مریم کے بے داغ حمل میں لیے جانے کو وضاحت کے ساتھ پیش کیا۔ پوپ سکسٹس چہارم نے 1477 میں مقدسہ مریم کے بے داغ حمل میں لیے جانے کی لتوریا کو سراہا اور مقدسہ مریم کے بے داغ حمل میں لیے جانے کی تبلیغ اور ایمان کے مخالفین کی مذمت کی۔
ट्रेंट की मजलिस ने मरूसी गुनाह पर फरमान में ऐलान किया कि मुकद्दसा मरियम के बेदाग हमल में लिए जाने के हवाले से पोप सिक्सटस IV के मंशूर पर गौर किया जाए। ट्रेंट की कौंसिल के बाद मुकद्दसा मरियम के बेदाग हमल में लिए जाने पर उठने वाले इतराज़ात में नुमायां कमी देखी। पोप पायस IX ने मुकद्दसा मरियम के बेदाग हमल में लिए जाने को तरवीज दी। पोप पायस ने फरमाया कि खुदा ने तमाम मखलूक़ात से ज़्यादा मुकद्दसा मरियम का बड़ी मोहब्बत के साथ ख्याल रखा। खुदा ने मुकद्दसा मरियम को आसमानी नेमतों से हैरानकुन तरीके से सब फरिश्तों और मुकद्दसों से ज़्यादा नवाजा। मुकद्दसा मरियम ने खुदा के फजल से बेटे से तो कम मगर तमाम फरिश्तों और इंसानों से ज़्यादा सरफराजी पाई। मुकद्दसा मरियम गुनाह के हर धब्बे से मुकम्मल तौर पर पाक रही और ऐसी मासूमियत और पाकीज़गी ज़ाहिर की जिसके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता। इसे सिर्फ खुदा ही समझ सकता है। बिल आखिर पोप पायस IX ने 8 दिसंबर 1854 में अपने रसूली मंशूर नाकाबिले बयान खुदा में मुकद्दसा मरियम के बेदाग हमल में लिए जाने का ऐलान किया और कहा कि मुकद्दसा मरियम अपनी माँ हन्ना के मुबारक बतन में हमल के वक्त मरूसी गुनाह से पाक थी। तारीख़ निजात में मुकद्दसा मरियम वाहिद इंसान है जो मरूसी गुनाह के बगैर बेदाग हमल में ली गई। पोप पायस XII ने फरमाया कि बाइबल मुकद्दस वाज़ेह तौर पर मुकद्दसा मरियम के बेदाग हमल में लिए जाने को बयान करती है। उन्होंने कहा कि आदम की नाफरमानी के बाद खुदा ने अब्लीस से कहा, मैं तेरी और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। इसमें औरत से मुराद मुकद्दसा मरियम है। अगर मुकद्दसा मरियम मरूसी गुनाह की हालत में हमल में ली जाती तो इसका मतलब होता कि वो खुदा के फजल से महरूम थी। इसलिए अगर कम से कम वक्त के लिए भी औरत और सांप के दरमियान अदावत ना होती तो मुकद्दसा मरियम मरूसी गुनाह के ज़ेरे असर होती। औरत की नस्ल से मुराद हमारा खुदा यीशु मसीह है जो अपनी इलाही कुदरत से शैतान पर गालिब आया। वो तेरे सर को कुचलेगी। मरूसी गुनाह के हवाले से मुकद्दस जॉन पॉल II ने साबका पोप साहबान की रिवायत को बरकरार रखा और 1 अक्टूबर 1986 को उन्होंने जनरल ऑडियंस में कहा कि आदम की नस्ल में मरूसी गुनाह किसी शख्सी गुनाह का नतीजा नहीं बल्कि खुदा के पाक फजल से महरूमियत है। ये फजल हमें आदम और हवा से विरासत में मिलना चाहिए था, लेकिन नाफरमानी की वजह से हमारे पहले वालिदैन इस फजल से महरूम हुए और मरूसी गुनाह नस्ल इंसानी में मुंतकिल हुआ। हवा की नस्ल से खुदा ने कमवारी मरियम को अपने बेटे की माँ होने के लिए चुना। मुकद्दसा मरियम ने खुदा की मर्जी को कबूल किया, मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो। खुदा ने मुकद्दसा मरियम को इस किरदार की हामिल नेमतों से मालामाल किया। खुदा के निजात बख्श फजल की बदौलत वो मरूसी गुनाह से पाक रही। उसने खुदा की मर्जी का भरम रखा और पाकीज़गी को हमेशा बरकरार रखा। वो खुदा की पाक ज़ात का मस्कन बनी। चूँकि पुरफजल मुकद्दसा मरियम निजात का उम्दा तरीन फल है, इसलिए मशरकी अबाई कलीसिया खुदा की माँ को भरपूर पाकीज़ा कहकर पुकारते हैं। बपतिस्मा के फजल से हम मरूसी गुनाह से पाक किए जाते हैं, ताहम इंसानी कमज़ोरी के बायस आइंदा ज़िंदगी में भी गुनाह करते हैं। मुकद्दसा मरियम का बेदाग हमल में लिया जाना खुदा के फजल और पाकीज़गी का आला नमूना है। अगर हम भी खुदा के फजल के साथ तामुन करें तो इंसानी कमज़ोरी के बावजूद पाक ज़िंदगियाँ गुजार सकते हैं और बदी पर नेकी से गालिब आ सकते हैं।